شاگرد کا حق یہ ہے کہ استاد اس کے لیے مشعل راہ ہو۔ استاد کا حق یہ ہے کہ شاگرد اس کے لیے ادب و احترام کا مجسمہ ہو۔ یہ رشتہ صرف علم دینے اور لینے کا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت، دعا اور خیر خواہی کا رشتہ ہے۔ استاد شاگرد کو انسان بناتا ہے اور شاگرد استاد کو امر کر دیتا ہے۔ محبت اور قربت کیسی ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ شاگرد کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ استاد کی عزت میرا ایمان ہے، اور استاد کے دل میں یہ محبت ہو کہ ہر شاگرد میرا بیٹا ہے، میری دعا کا حقدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع انتہائی خاص اور حساس اور اہم ہے، وہ ہے استاد و شاگرد کا تعلق۔ اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یاد رہے، استاد و شاگرد کا رشتہ محض ایک تدریسی تعلق نہیں، یہ دلوں کی دھڑکنوں کو جوڑنے والا اور روحوں کو جلا دینے والا رشتہ ہے۔ شاگرد استاد سے سیکھتا ہے اور استاد شاگرد میں اپنے خوابوں کو پروان چڑھتے دیکھتا ہے۔ ایک باریک بات عرض کرنے لگا ہوں، استاد کے دل میں شفقت ہو تو شاگرد کا دل روشنی سے بھر جاتا ہے۔ شاگرد کا حق یہ ہے کہ استاد اس کے لیے مشعل راہ ہو۔ استاد کا حق یہ ہے کہ شاگرد اس کے لیے ادب و احترام کا مجسمہ ہو۔ یہ رشتہ صرف علم دینے اور لینے کا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت، دعا اور خیر خواہی کا رشتہ ہے۔ باریک بات عرض کرنے لگا ہوں، استاد شاگرد کو انسان بناتا ہے اور شاگرد استاد کو امر کر دیتا ہے۔ محبت اور قربت کیسی ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ شاگرد کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ استاد کی عزت میرا ایمان ہے، اور استاد کے دل میں یہ محبت ہو کہ ہر شاگرد میرا بیٹا ہے، میری دعا کا حقدار ہے۔ ایک خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، جہاں شاگرد استاد کے پاؤں چھوئے وہاں علم کا پھول کھلتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے تعلق کی مضبوطی کے کچھ اقدامات عرض کرتا ہوں۔ شاگرد استاد سے سوال کرے مگر ادب کے دائرے میں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نمبر 2، استاد شاگرد پر سختی کرے مگر دل میں محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ نمبر 3، دونوں ایک دوسرے کی دعاؤں کا سرمایہ بنے۔ نمبر 4، استاد شاگرد کے مستقبل کی فکر کرے اور شاگرد استاد کے حال کا سہارا بنے۔ اور انتہائی خوبصورت بات کہ یہ رشتہ کتاب کے اوراق پر نہیں، دلوں کے صفوں پر لکھا جاتا ہے۔ اس تعلق میں خوبصورتی اور بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، یہ عرض کرتا ہوں۔ اگر شاگرد استاد کے سامنے جھک جائے تو یہ اس کی عزت گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے۔ اگر استاد شاگرد کے لیے دعا کرے تو وہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔
یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، علم اتنا بار آور اور امت اتنی خوشحال ہوگی۔ اور انتہائی حسین بات کہ استاد کے ادب میں جتنا جھکیں گے، دنیا آپ کے آگے اتنی ہی جھکے گی۔ نصیحت اور اختتام، اے شاگردوں، اپنے استاد کی عزت دل سے کرو، کیونکہ وہ تمہیں محض الفاظ نہیں، زندگی کی سمت سکھا رہا ہے۔ اور اے استادو، معلمین، اپنے شاگرد سے محبت کرو، کیونکہ وہی تمہاری دعاؤں کا پھل ہیں۔ آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ استاد روشنی دیتا ہے اور شاگرد اس روشنی کو آگے بڑھاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ٹوٹ جائے تو علم یتیم ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ اگر مضبوط ہو جائے تو قومیں آسمانوں پر پرواز کرتی